بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطار کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی ہم افطار کس وقت کریں، کس چیز سے کریں، اور افطار کرتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کیونکہ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو افطار کا صحیح وقت معلوم نہیں ہے، اور بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جن کو افطار کرنے کی دعا بھی یاد نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ افطار کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے۔ اور بعض مسلمان بھائی تو ایسے ہیں جو افطار کے وقت ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی باتوں کا ذکر کروں گا جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ افطار ہم کس وقت کریں، افطار کرنے کا صحیح اور مسنون وقت کیا ہے؟ تو قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم رات تک روزہ رکھو، یعنی پورے دن روزہ رکھو اور رات آتے ہی تم افطار کر لو۔ اس آیت کریمہ کی تشریح جب علماء کرام نے کی ہے تو افطار کا وقت یوں لکھا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ افطار کر لیں، یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور رات میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، رات میں افطار کیا جائے گا۔ تو افطار کرنے کا صحیح اور مسنون وقت کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا، سورج غروب ہوتے ہی آپ افطار کر لیں۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دے کہ افطار کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے اس اعلان کا اعتبار کرتے ہوئے افطار کر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی مسجد میں مغرب کی اذان وقت سے پہلے ہونے لگی اور آپ نے افطار کر لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہر جگہ لوگ اذان کے منتظر رہتے ہیں، مؤذن کے اعلان کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ شخص اعلان کرے گا، اذان دے گا تو ہم افطار کریں گے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تھوڑی سی غلطی کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کے درمیان خیر باقی رہے گا۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کرام لکھتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن علماء کرام کے اس قول کو عوام نہ سمجھ کر ایک غلطی میں مبتلا ہو گئی اور افطار کرنے میں اس قدر جلدی کرنے لگی کہ وقت سے پہلے ہی افطار کرنے لگے۔ جلدی کا مطلب انہوں نے سمجھا نہیں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت شروع ہو جائے تو آپ جلدی افطار کریں۔ اگر آپ مشغول ہیں، کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو بھی آپ اپنے روزے کو توڑ دیں وقت کے شروع ہوتے ہی۔ بہت سی عورتیں، بہت سی خواتین ایسے ہی ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا بناتی رہتی ہے، تو یہ سوچتی ہے کہ جب میں کام سے فارغ ہو جاؤں گی تب افطار کروں گی، جبکہ افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کام میں بزی رہ کر افطار میں تاخیر کر دیتے ہیں، ایک بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کام میں رہ کر، مشغول رہ کر افطار میں تاخیر نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم افطار کھجور سے کیا کرو۔ اگر آپ کے پاس کھجور ہے تو افطار کا وقت شروع ہوتے ہی ایک کھجور آپ منہ میں لے، اپنے روزے کو توڑ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے تو آپ پانی سے افطار کریں، کیونکہ پانی یہ پاک ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اور آپ کو افطار کھجور سے کرنا چاہیے اگر ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو پانی کا استعمال کرنا چاہیے، پانی کے ذریعے سے ہمیں روزہ توڑنا چاہیے۔ جو بات میں نے ذکر کر دی کہ افطار کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ ہمیں افطار کس چیز سے کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ افطار کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات مشہور ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور لوگ اہتمام کے ساتھ افطار سے 5-10 منٹ پہلے ہی دسترخوان پر بیٹھ کر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس بات کی کیا سچائی اور کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔
حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ عادل حکمراں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی ایک ایسا بادشاہ ہے جو منصفانہ فیصلہ کرتا ہے، جو عدل پرست ہے، اگر وہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کا لاج رکھتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اس کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مظلوم شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم شخص کے ہاتھ کو بھی رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ شخص جب روزے کی حالت میں افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ دعا کے 3 مرحلے حدیث کے اندر ذکر کیے گئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ سے میرے بندے آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دیجئے کہ وہ آپ کے قریب ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کو وہ قبول کرتا ہے، چاہے جب بھی دعا کرے۔ اس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے، جس وقت دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کا اثر کب آئے، اس دعا کا پھل کب آئے، یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ بعض دعا وہ ہوتی ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور بعض دعا وہ ہوتی ہے جو کچھ تاخیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد قبول ہوتی ہے، اور بعض دعا وہ ہوتی ہے جو کل قیامت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کا اجر اور ثواب کل قیامت میں دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت میں جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو ان دعاؤں کے بدلے میں ان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، تو لوگ یہ خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے، کاش دنیا کے اندر میں نے جتنی دعائیں کی ہیں ان میں سے کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمیں بہت ہی سرخروئی کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی ہمیں اس وقت بہت زیادہ نیکی مل جاتی، تو اس وقت لوگ یہ سامنا کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، چاہے جب دعا کرے، جس وقت دعا کرے، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن افطار کے وقت دعا کرنے کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس وقت ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ سے ایک مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ بندے ناچیز کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز میں بھی آپ حضرات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اب ایک تیسری اور آخری بات کہ افطار کرتے وقت ہم کون سی دعا پڑھیں، تو دیکھیے ایک دعا میں بتا رہا ہوں جو آپ کی زبان پر بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان ہوگی، جو ہر کوئی اس دعا کو یاد کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے اس دعا کا اقرار کر سکتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک دعا مذکور ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا مطلب اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی، میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے گئے رزق سے میں نے روزے کو توڑا، یعنی افطار کیا۔ تو یہ دعا مسنون ہے، آپ اس دعا کے ذریعے سے افطار کر سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور سہل دعا ہے، اس دعا کا آپ خاص خیال رکھیں، اس دعا کے ذریعے سے آپ افطار کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان مبارک کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔